بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ویڈیو میں ورثاء کے درمیان حصوں کی تقسیم کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروعات میں جب علم وراثت کی گفتگو شروع کی تھی تو مال کے تقسیم کا طریقہ بھی بتلایا تھا، اور یہ بتلایا تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی میت کو کفن دیا جائے گا اور اس کے دفن تک جتنا بھی اس کے اوپر خرچہ آتا ہے وہ سارا اسی کے پیسوں میں سے کیا جائے گا سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی میت کے پیسوں میں سے ہی۔ پھر اس کے بعد تھرڈ پریورٹی آتی ہے میت کی وصیت کے اوپر، اور وصیت 1/3 مال میں ہی نافذ ہوگی، یعنی میت کا جتنا بھی مال تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد بچ جائے گا اس کے 1/3 میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، جو بھی اس نے وصیت کی ہے 1/3 مال میں پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ورثاء کے درمیان مال تقسیم کیا جائے گا۔ اب ورثاء میں مال تقسیم کرنے سے بھی پہلے ہمیں وارثوں کی قسمیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ذوی الفروض۔ یہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن شریف اور حدیث شریف میں مقرر ہے۔ ان کو کتنا حصہ دینا چاہیے یہ قرآن اور حدیث میں بتلا دیا گیا ہے، اور یہ کون کون ہیں اس کی لسٹ بھی آگے آنے والی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری قسم ہے عصبات۔ عصبات ذوی الفروض میں سے ہی وہ مرد ہیں سوائے شوہر کے ذوی الفروض میں سے وہ مرد جو ذوی الفروض سے مال بچ جانے کی صورت میں پورا مال لے جاتے ہیں، یعنی ذوی الفروض سے اگر مال بچ جائے گا، ذوی الفروض کو دے دینے کے بعد مال اگر کچھ بچ جاتا ہے تو پھر عصبات کو وہ مال دیا جائے گا اور عصبات وہ سارا مال لے جائیں گے۔ اور اگر یہ عصبات میں سے بھی کچھ بچ جاتا ہے تو پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا، ان کو فالو کرتے ہوئے ہی دیا جائے گا۔ اب اس کے مسائل الگ الگ ان ساروں کی ہیڈنگ میں انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ آج ہم ذوی الفروض کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ذوی الفروض وہ ہیں کہ جن کا حصہ مقرر ہے، اور ان میں اگر سارا مال تقسیم ہو جائے گا تو پھر عصبات تک بھی جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ذوی الفروض میں آتے ہیں۔ اب یہ لسٹ یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ ذوی الفروض میں کون کون آئیں گے۔ شوہر اور بیوی یہ دونوں ذوی الفروض میں آتے ہیں، اور ماں باپ بھی ذوی الفروض میں آتے ہیں، اور ماں باپ سے یہاں پر وہ ماں باپ مراد ہے جن سے کہ میت پیدا ہوا ہے، یعنی حقیقی ماں باپ۔ اور اس کے بعد پھر آتے ہیں جد اور جدہ۔ یہاں پہ جد سے مراد دادا ہے، چونکہ عربی لفظ جو ہے جد وہ نانا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جد سے مراد دادا، پردادا اور اس کے اوپر تک ہے، اور جدہ سے مراد یہاں پر دادی اور نانی، اور پھر اوپر تک پردادی، پڑنانی، اس طرح اوپر تک مراد ہیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اس کے باب میں الگ سے آئے گی۔ پھر اس کے بعد بیٹی اور پوتی بھی ذوی الفروض میں آتے ہیں، ان ساروں کا حصہ مقرر ہے۔ پھر بہن ہر جہت سے، یعنی حقیقی بہن اور سوتیلی بہن میں باپ شریک بہن جو ہوتی ہے یا ماں کی طرف سے جو بہن ہوتی ہے وہ سارے، اور پھر ماں شریک بھائی، تو یہ سارے ذوی الفروض ہوں گے، ان ساروں کا حصہ مقرر ہے۔ اب ان ساروں میں سے آج تھوڑے سے ذوی الفروض کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں شوہر کے ساتھ، یعنی ہسبینڈ کے ساتھ۔ اب یہ ہسبینڈ، اب جو بھی ذوی الفروض آئیں گے وہ اگر کسی دوسرے رشتہ داروں کی موجودگی میں ہوں گے تو ان کا حصہ کچھ ایک مختلف ہوگا، اور کسی اور کے ساتھ ان کا حصہ مختلف ہوگا۔ یہ جب ہم ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یعنی حصہ تو ان کا مقرر ہوتا ہے،
لیکن کمبینیشنز رشتہ دار الگ الگ جب آتے جب رہیں گے تو ان کے حصے مختلف ہوتے جائیں گے. یعنی ایک اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں شوہر کی کیا کیا حالتیں آتی ہے. شوہر کو نصف ملے گا، یعنی میت کا جتنا مال ہوگا اس کا نصف ملے گا. کب ملے گا؟ جب کہ میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد نہ ہو. اور پھر دوسری حالت یہ ہے کہ شوہر کو ربع یعنی 1/4 ملے گا، 1/4 مال ملے گا. کب ملے گا؟ جب کہ میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد ہو. اب یہاں پہ اولاد کا لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد مذکر اولاد اور مؤنث اولاد دونوں ہوتے ہیں، میل اور فیمیل دونوں انکلوڈڈ ہیں. تو اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ شوہر کے حصے کس طرح بنتے ہیں. تو سب سے پہلے پہلی حالت لے لیتے ہیں کہ شوہر کی جو پہلی حالت ہے کہ نصف اس کو ملے گا، ہاف مال ملے گا میت کا، کہ جب میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد نہ ہو. اب یہاں پر مسئلہ بنانے کے تھوڑے سے رولز بھی سمجھ لیتے ہیں. جب ہم مسئلہ بناتے ہیں یہاں پر تو اس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بڑا ایک ایسا میت لکھتے ہیں، یا یہ میت لکھنے کے بجائے آپ ایک اسٹریٹ لائن بھی اتار دیں تو بھی کافی ہوگا. تو اس طرح ہم یہاں پر میت لکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پر نیچے جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں گے، جو ورثاء ہوں گے، ان کے نام وہ لکھے جائیں گے جو بھی ورثاء ہوں گے. اور یہاں پر اوپر جو میت مرنے والا ہے اس کا نام لکھا جائے گا کہ میت کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ مسئلے آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب یہاں پر نصف کی ہم دیکھ رہے ہیں شوہر کی حالت. تو مان لئیے مرنے والی عورت اس کا نام ہے فاطمہ. اب اس کا ورثاء کون کون ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس کے وارثوں میں شوہر ہے اور باپ ہے. صرف 2 وارث ہیں اس کے، اور یہ میت کی اولاد ہے، یعنی فاطمہ کی نہ اولاد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، اور نہ اس کے بیٹے کا بیٹا ہے، اور نہ بیٹے کی بیٹی موجود ہے، کوئی بھی نہیں ہے. صرف 2 ہی وارث ہیں. تو شوہر ہے اور باپ ہے. تو ایسی صورتحال میں شوہر کو نصف ملے گا اور باپ عصبہ بن جائے گا. یعنی شوہر سے جب مال جو بھی بچ جائے گا وہ باپ کو بقیہ مال دے دیا جائے گا. تو باپ یہاں پر عصبہ بنے گا. تو اب یہاں پر نصف ہے اور عصبہ ہے حصے. تو نصف کا جو ہمنام عدد آتا ہے وہ 2 آتا ہے. اس لیے یہاں پر ہم مسئلہ 2 سے بنائیں گے، یعنی میت کے مال کے 2 حصے کریں گے اور اس کا نصف شوہر کو دیں گے. 2 کا نصف 1 ہوتا ہے، اور پھر جو بچا ہوا مال ہے وہ باپ کو ملے گا بحیثیت عصبہ، یعنی 1. تو اس طرح ہم مال کی یہاں پر تقسیم کریں گے. تو یہ شوہر کی پہلی حالت تھی کہ جب میت کی، یعنی یہاں پر میت ہے فاطمہ، میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف مل رہا ہے. اب اس کے بعد پھر میت کی شوہر کی دوسری حالت آتی ہے، وہ ہے ربع، یعنی 1/4 1/4 مال ملے گا میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد موجود ہونے کی صورت میں. پچھلی صورت میں میت کی اولاد بھی نہیں تھی اور بیٹے کی اولاد بھی نہیں تھی، تو ان دونوں کی ایبسنس میں شوہر کو نصف مل رہا تھا. لیکن جب یہ موجود ہوں گے تو شوہر کو ربع ملے گا. اب پھر وہی مسئلہ بنانے کا طریقہ ہم یہاں پر بھی اپلائی کریں گے. مان لیجیے میت مرنے والے کا نام ہے طاہرہ، مرنے والی عورت ہے طاہرہ. اب اس کا شوہر ہے اور بیٹا ہے. طاہرہ کا شوہر ہے اور بیٹا ہے. تو شوہر کو تو ربع ملے گا یہاں پر. ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ 1/4 مال ملے گا، ربع ملے گا 1/4 مال. اور بیٹا جو ہے عصبہ بن جائے گا، یعنی شوہر سے مال بچ جانے کے بعد بیٹے کو سارا مال دے دیا جائے گا. تو یہاں پر ربع ہے صرف 1 حصہ. تو یہاں پر ہم ربع کے ہمنام عدد سے ہی مسئلہ بنا لیں گے. 4 سے ہم مسئلہ بنائیں گے. میت کے مال کے 4 حصے کریں گے اور شوہر کو ربع یعنی 4 کا ربع یعنی 1/4 جو ہے 1 ہوتا ہے. 1 حصہ ملے گا شوہر کو اور باقیہ 3 حصے بیٹے کو مل جائیں گے. اب یہ تھی ایک حالت جب کہ شوہر ہے اور بیٹا ہے. اب دوسری ایک اور ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ مرنے والی عورت عارفہ ہے. اب اس کے ورثاء میں شوہر ہے
اور بیٹی ہے۔ اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ میت کی اولاد سے جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں مراد ہوتے ہیں، تو بیٹے کی تو ہم نے مثال دیکھ لی، اب بیٹی کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب چونکہ بیٹی جو ہے وہ اسبا نہیں بنتی ہے، تو ہمیں فیملی میں اور کوئی ڈھونڈنا پڑے گا جو اسبا بن سکتا ہے۔ تو چچا کو ہم، اگر چچا زندہ ہے تو چچا کو لے لیں گے، چچا یہاں پر عارفہ کا زندہ ہے، وہ اسبا بنے گا۔ تو شوہر کو ربع ملے گا، 1/4 مال ملے گا، اور بیٹی کو نصف ملتا ہے۔ یہاں پر بیٹی کی حالتیں ابھی ہم نہیں پڑھے ہیں، لیکن پڑھیں گے جب آپ کو پوری بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر بیٹی کو نصف ملے گا اور چچا جو ہے اسبا بنے گا، یعنی ان دونوں سے بچا ہوا مال چچا کو مل جائے گا۔ اب یہاں پر ربع ہے، حصے اور حصوں جو ہیں وہ اس میں ربع ہے اور نصف ہے، تو ہم مسئلہ یہاں پر 4 سے بنا لیتے ہیں، اور چھوٹا عدد ہے اسی کے، چھوٹا جو نمبر ہے اسی کے ہم نام عدد سے ہم مسئلہ بنا لیے، یعنی میت کے مال کے 4 حصے کریں گے اور اس میں سے ربع شوہر کو ملے گا، تو 4 کا 1/4 ہوتا ہے 1، اور نصف بیٹی کو ملے گا، نصف 4 کا نصف ہوتا ہے 2۔ اب 2 اور 1 یہ حصے یہاں پر خرچ ہو گئے ہیں، 2 اور 1 یعنی 3 حصے چلے گئے، بچا ایک حصہ، وہ ایک حصہ اسبا ہونے کی حیثیت سے چچا کو مل جائے گا۔ اب میت کی اولاد میں بیٹی کا بھی دیکھ لیے ہم شوہر کے ساتھ، اور بیٹا کا بھی دیکھ لیے، بیٹے کا بھی مسئلہ دیکھ لیا اور بیٹی کا بھی مسئلہ دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں پھر ایک اور مسئلہ بناتے ہیں کہ شاکرہ، مرنے والی عورت شاکرہ ہے، اس کا شوہر زندہ ہے اور اس کے ورثاء میں اس کی پوتی ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے بلکہ پوتی ہے، تو اب شوہر کو وہی نصف ربع ملے گا، اور چچا ہے چونکہ اب یہاں پر پوتی ہے تو پوتی لڑکی اسبا نہیں بنتی ہے، لہذا ایک اسبات میں سے ہم چچا کو، اگر چچا زندہ ہے تو اسے لے لیں گے۔ پھر اس کے بعد اب شوہر کو تو ربع ملے گا، پوتی کو وہی بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں گے ہم، نصف مل جائے گا، اور چچا پھر سے وہی اسبا یہاں پر بن جائے گا۔ تو اب ربع ہے، نصف ہے، تو پھر مسئلہ یہاں پر 4 سے بنا لیں گے۔ پھر اب 4 کا ربع 1 ہوگا جو شوہر کو مل جائے گا، میت کے مال کے 4 حصے ہم نے کیے اور ان میں سے ربع یعنی 1/4 شوہر کو دے دیا، 1 حصہ۔ اب پوتی کو نصف یعنی 4 کا نصف ہوتا ہے 2، یعنی 4 کے 2 حصے ہاف اگر ہم کر لیں تو 2 ہو جائیں گے، پھر بچا ہوا جو 1 حصہ ہوگا وہ چچا کو مل جائے گا۔ تو یہاں پر شوہر کی دوسری حالت بھی ہم نے دیکھ لی۔ اب اس کے بعد بیوی کے حصوں کی حالتیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیوی کو ربع ملتا ہے میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد کی غیر موجودگی میں، اور ثمن ربع یا 1/4 ہوتا ہے، 1/4 ملے گا اگر میت کی اولاد نہ ہو اور بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، یعنی میت کا بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں ہے اور بیٹے کا بیٹا اور بیٹی بھی نہیں ہے، تو ربع ملے گا۔ اور ثمن یعنی 1/8 حصہ، 8واں حصہ اس وقت ملے گا جب میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد موجود ہو۔ تو اب اس کی تفصیل کیسا بنتی ہے، مسئلے کیسا بنتے ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ربع کا دیکھ لیتے ہیں، میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد موجود نہیں ہے، تو ایسے وقت میں یہاں پر وہی مسئلہ بنائیں گے ہم۔ یہاں پر مان لئیے مرنے والا علی ہے اس کا نام، اور بیوی زندہ ہے اس کی، اور اس کا باپ زندہ ہے، تو بیوی کو ربع ملے گا کیونکہ یہاں پر میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد موجود نہیں ہے، اور باپ اسبا بنے گا۔ تو یہاں پر مسئلہ ہم 4 سے بنائیں گے، چونکہ ربع ہے تو اس کے ہم نام عدد 4 سے یہاں پر مسئلہ بن جائے گا۔ پھر اب ہم ربع بیوی کو دے دیں گے، یعنی 4 کا 1/4 حصہ 1 ہوتا ہے، بچا ہوا حصہ باپ کو مل جائے گا بطور اسبا کے۔ اب اس کے بعد پھر بیوی کی دوسری حالت دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے ثمن، یعنی میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد کی موجودگی میں۔ پھر مسئلہ بناتے ہیں، مان لئیے مرنے والا شخص ہے حسین، اور اس کی بیوی موجود ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، تو بیوی کو ثمن ملے گا اور بیٹے کو ہم اسبا بنائیں گے اور بچا ہوا مال وہ لے جائے گا۔ تو ثمن ہے یہاں پر، تو ثمن کے 1/8 ہے یہاں پر 1 حصہ، تو اسی کے ہم نام عدد 8 سے ہم یہاں پر مسئلہ بنا لیں گے، میت کے مال کے 8 حصے کریں گے،
اور بیوی کو سمن دے دیں گے، یعنی ایک حصہ دے دیں گے، اور باقی 7 حصے بیٹے کو مل جائیں گے۔ اب ایک اور مسئلہ بناتے ہیں یہاں پر۔ حسن مرا ہے، مرنے والے کا نام حسن ہے، اور اس کی بیوی زندہ ہے اور بیٹی زندہ ہے اور چچا زندہ ہے۔ تو بیوی کو سمن ملے گا کیونکہ یہاں پر بیٹی زندہ ہے، اس لیے اس کو سمن مل رہا ہے، اور بیٹی کو نصف ملے گا اور چچا عصبہ بنے گا۔ اور یہاں پر 8 سے ہم مسئلہ بنائیں گے اور بیوی کو ایک حصہ دے دیں گے سمن۔ 8 کا سمن جو ہے یعنی 8 کا 1/8 حصہ ایک ہوتا ہے، اور 8 کا نصف یعنی ہاف 4 ہوتا ہے جو بیٹی کو دے دیں گے۔ اب جو بچا ہوا حصہ ہے وہ چچا لے جائے گا، یعنی 4 + 1 5 حصے چلے گئے، اب 3 حصے بچے ہوئے ہیں، وہ 3 حصے چچا کو دے دیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرنے والا شخص زین ہے اور اس کی بیوی زندہ ہے، پوتی زندہ ہے اس کی، اور اس کا چچا موجود ہے زین کا۔ تو بیوی کو سمن ملے گا، پوتی کو نصف ملے گا، چچا عصبہ بنے گا۔ اور پھر ہم یہاں پر مسئلہ پھر سے 8 سے ہی بنائیں گے، چونکہ جو سب سے چھوٹا عدد ہے یہاں پر 8 ہے، سمن ہے، تو اس کے ہم عدد 8 سے ہم مسئلہ بنا لیں گے۔ اور سمن بیوی کو 8 کا سمن یعنی 8 کا 1/8 حصہ ایک ہوتا ہے، وہ بیوی کو دے دیں گے، اور پوتی کو نصف یعنی 8 کا نصف 4 ہوتا ہے، وہ یہاں پر پوتی کو دے دیں گے، اور چچا کو بچا ہوا جو حصہ ہے 3 حصے بچ جائیں گے، وہ چچا کو دے دیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے میت کی اولاد میں بیٹا بھی آ گیا بیوی کے ساتھ، اور بیٹی بھی آ گئی، اور بیٹے کی اولاد میں پوتی بھی آ گئی۔ تو یہ سارے اس طرح مسئلے ہم حل کریں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں مرنے والا شخص زین ہے پھر سے، اور اس کی بیوی زندہ ہے اور پوتی زندہ ہے، اور یہاں پر چچا کا بیٹا زندہ ہے، یہاں پر چچا بھی زندہ نہیں ہے تو چچا کا بیٹا آ گیا، اور بیوی کو سمن وہی ملے گا، پھر پوتی کو نصف ملے گا، اور چچا کا بیٹا عصبہ بنے گا۔ اب مسئلہ پھر سے ہم 8 سے بنائیں گے۔ بیوی کو سمن یعنی ایک حصہ دیں گے، 8 کا 1/8 حصہ ایک ہوتا ہے، پوتی کو نصف یعنی 4 حصے ملیں گے، 8 کا نصف 4 ہوتا ہے، اور جو بچے ہوئے 3 حصے ہیں وہ چچا کا بیٹا لے جائے گا، زین کے چچا کا بیٹا لے جائے گا۔ 3 حصے یہاں پر چچا کے بیٹے کو مل جائیں گے۔ تو یہاں تک ہم مسئلہ یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔